اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں لے کر اپنا اسپیشل پروگرام پیغام عید۔ ناظرین عید خوشیوں کے ساتھ ساتھ بھائی چارے، مساوات، یکجہتی اور گناہوں سے دور رہنے کا پیغام ہے۔ اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ماہ سیام میں ہر اعتبار سے گناہوں سے بچایا۔ اس لیے آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن یعنی خوشیوں کا دن ہے۔ ناظرین عید کا لفظ عربی ڈکشنری کا لفظ ہے جو عود سے لیا گیا ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ چونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن ہر سال مسرت کے نئے تصور کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے۔ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار لوٹ کر آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عبادت گزار بندوں پر اپنی ان گنت نعمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ ناظرین سال میں چند ایام جشن، تہوار اور عید کے طور پر دنیا کی تمام قوموں اور مذاہب میں منائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور مذہب و ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ در حقیقت ضرور واضح ہوتا ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا ہے جو تمام قوم و نسلوں میں، ملک و ملت میں پائی جاتی ہے۔ مسلمان چونکہ اپنی فطرت، عقائد، نظریات اور مذہبی اقدار کے لحاظ سے دنیا کی تمام قوموں سے ممتاز ہے، اس لیے عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالا ہے۔ دوسرے مذاہب میں محافل، ناچ گانا، دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو جانے، بد مستیوں میں ڈوب جانے کا نام عید ہے، مگر اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت، قلب کی پاکیزگی اور بھائی چارہ کے جذبے سے سرشار ہو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ ناظرین اسلام میں عید کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اکرم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ سال میں 2 دن تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم لوگ مناتے ہو اس کی تاریخی اصلیت کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ ناظرین یوں تو اسلام میں بہت سی عیدیں مناتے ہیں، جن میں عید زہرا، عید اکبر یعنی عید غدیر، عید مباہلہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ ہے۔ ناظرین رمضان المبارک برکتوں اور فضیلتوں والا ماہ مبارک ہے۔ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے نجات کے پروانے کا مہینہ ختم ہو گیا، اور ان روزہ داروں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کی اور اس ماہ کی برکات اور فضائل سے فیضیاب ہوئے۔ ایسے ہی روزداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر عید کا دن عطا کیا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایک بار پھر یہ لمحہ مسرت آیا ہے کہ عید کے دن چاند آسمان پر مسکرایا، زمین پر خوشیوں کے رنگ بکھرے ہیں۔ رمضان المبارک جسے خود نبی کریم نے شہر عظیم، شہر مبارک کہا، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کی اختتامی فوار ہماری زندگی کو سیراب کرنے کے لیے کھل کر برس رہی ہے۔ ناظرین
بارش سے پیڑ پودے اور زمین ہی نہیں بلکہ انسان بھی سیراب ہوئے ہیں۔ کوئی بارش کو اپنے اندر جذب کر کے پرسکون ہو رہا ہے تو کوئی چند چھینٹوں پر ہی فیضیاب ہو کر دنیاوی کاموں میں مگن ہے۔ یہ رحمتوں برکتوں کی ایسی بارش ہے جس میں سر سے پیر بھیگ کر ہی انسان زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، بارش کے ایک ایک قطرے کو پی کر مغفرت کا سامان مہیا کیا کرتا ہے۔ یہ انعام ملتا ہے عید الفطر کی صورت میں۔ ہر لمحہ خوشیوں کے گیت گنگناتا کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ ہر شخص خوشی سے سرشار عید کی تیاریوں میں مگن ہے۔ عید کی خوشیوں کو حاصل کرنا ہر فرد کا حق ہے۔ یہ خوشیاں کھانے پینے سے لے کر سامان آرائش حاصل کرتی ہیں۔ عید مسلمانوں کے لیے دیگر اقوام کے تہواروں کی طرح محض ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ دن مسلمانوں کی عبادت کا بھی ہے اور مسرت کا بھی ہے۔ اس مسرت کا آغاز نماز عید سے کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ اجتماعی عبادت جہاں اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے، وہاں بھائی چارے کا درس بھی دیتی ہے۔ تمام مسلمان رنگ اور نسل سے بالاتر علاقائیات اور قومیت کے تصورات کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور امیر غریب محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے معبود حقیقی کا شکر ادا کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ناظرین، جب تک عید کا تہوار روایتی انداز سے نہ منایا جائے اس وقت تک عید نہیں لگتی ہے، لیکن اب نہ وہ زمانہ ہے نہ ہی عید کے اہتمام کہ وہ انداز جو کبھی ہماری زندگی کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ زندگی کے مشینی انداز نے لوگوں کو بے انتہا مصروف کر دیا ہے۔ بہرحال عید تو عید ہے، اور خوشی کی چاہے کیسی بھی گھڑی ہو، جب تک اس میں خوشیوں کے رنگ اور خوشبوؤں کی بہار شامل نہ ہو، وہ خوشی ہو یا تہوار ادھورا ہی محسوس ہوتا ہے۔ جب تک ان تہواروں پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دیں، ایک دوسرے کا حال نہ دریافت کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اس خوشی کے موقع پر کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، عید کی روایات میں بہت خوبصورت رسم یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا حال دریافت کریں۔ کیا ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں بھی عید منائی جا رہی ہے یا نہیں؟ اگر منائی جا رہی ہے تو ہم بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، اور اگر نہیں منائی جا رہی ہے تو ہم ان سے دریافت کریں کہ آخر وہ اتنی بڑی خوشی سے دور کیوں ہیں۔ اگر وہ اپنی پریشانی اور مجبوری کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم انہیں بھی اپنی خوشی میں شامل کریں اور ان کی مدد کریں، تبھی ہم اچھی طریقے سے عید منا سکتے ہیں۔ ناظرین، عید کے دن سنت ہے کہ اول روز خرمے سے افطار کریں اور غسل کریں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا سنت ہے۔ عید کے روز دو چیزوں کا ذکر ضروری ہے، پہلے یہ کہ ایک تو فطرہ نکالنا اور دوسرے نماز عید کا ادا کرنا۔ فطرہ واجب ہے اور شریعت میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور شرائط کے ہوتے ہوئے اسے ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فطرہ نفس کو تمام روحانی نجاسات سے پاک کرتا ہے، اور اس کا ادا کرنے والا دوسرے سال تک یعنی اگلے رمضان اور اگلی عید تک ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ فطرہ ہر ایسے شخص پر واجب ہے جو بالغ اور عاقل ہو اور آزاد ہو۔ ناظرین، فطرہ چاند رات کے غروب آفتاب کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ کہ پہلے ہی فطرہ نکال دیں، اور فطرہ نکالنے میں نماز عید کے وقت سے زیادہ دیر کرنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز غیبت امام علیہ السلام کے زمانے میں سنت ہے، اور اس کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ نماز عید فرادہ اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کی 2 رکعت ہے۔ نیت کریں کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ عید کے دن اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے پرانی رنجشوں اور کدورتوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔
کیونکہ عید کا دن خوشیاں منانے کا دن ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت موقع ہی نہیں بلکہ معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور یکجہتی کے فروغ کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ عید کے مجمع سے مسلمانوں کی شان و شوکت، میل جول اور محبت کا خوب مظاہرہ ہوتا ہے۔ اس میل ملاپ کو برقرار رکھیے، کیونکہ اصل خوشی دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے میں ہے۔ سب مل جل کر خوشیاں منائیں، اور یہ وقت دعا بھی ہے کہ خداوند عالم ہم سب مومنین اور مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے دامن رحمت کے سائے میں رکھے، اور اپنی عبادت اور اطاعت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ پروردگار تجھے اس روز عید کا واسطہ ہمیں وہ تمام نیکیاں عنایت فرما، اور ان تمام برائیوں سے دور کر جن سے تو نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے، اور ہم وہی چاہتے ہیں جو تجھ سے تیرے مخلص بندے طلب کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نیک بندے دوری چاہتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری پروڈکشن ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی زندگی میں اپنی عبادت کے رنگ بھر دے، اور پوری زندگی ہم تیری عبادت اور اطاعت جیسے تجھے پسند ہے ویسے ہی تیری عبادت اور اطاعت کریں، اور ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اسی کے ساتھ آپ عید کی خوشیاں مناتے رہیے اور دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے۔ تب تک کے لیے ہیپی عید، عید الفطر بہت بہت مبارک۔ خدا حافظ۔